بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینین کی، وحاذا بلد اور اس شہر کی۔ بلد کون سا ہے؟ امین، امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان، بے شک پکی بات ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم، ایک بڑے اچھے خوب اندازے سے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر کیا وہ پھینک دیا اس کو نچلے درجوں میں سے سب سے نچلے۔ تو الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ وما یکذبک بعد بالدین، پھر تمہیں پتہ ہے کہ تم کیوں جھٹلاتے ہو بعد بالدین، بدلے کے دن کو، قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ سب سے خوبصورت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن انسان کوئی بھی اگر کہہ دے کہ میں خوبصورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نے میرے آپ کے ہر انسان کو، سب کو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بنایا، تخلیق میں سب سے بہترین بنایا۔ ایک تو یہ کہ انسان کو یعنی بچپن میں پیدا ہوتا ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر واپس لوٹا دیتا ہے، ایک تو یہ۔ لیکن یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بات مان کر نہیں آتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے تھوڑی سی محنت زیادہ، انسان اپنے نفس کے پیچھے لگا رہے تو پھر جہنمیوں کے سب سے نچلے گھڑے میں چلا جاتا ہے، جو انسان کے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے انسان کو عقل اور سمجھ سے کام لینا چاہیے کہ اپنی اللہ نے انسان کو، اس کو کتنی صلاحیت دی، عظمت دی، بلندی دی، شان دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے دنیا میں ہم پوسٹر کی زینت بن کے، بے حیائی کے کپڑے پہن کے، بے پردہ ہو کے، حرام کھا کے، اور اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے ہم نے تماشا بنا لیا۔ پوری امت میں ہماری دیکھیں، پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ کون بولتے ہیں؟ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ جہاں پہ بھی دیکھیں چوری کون کرتے ہیں؟ کہ مسلمان کرتے ہیں۔ اور آرام سے دیکھیں باقاعدہ جو مسلمان ہمارے ملک ہیں ان کے ناموں کے باقاعدہ ایک آگے لیبل لگایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ، رشوت اور اس قسم کے کام، اور آج کل بے حیائی کے کاموں میں سب سے زیادہ اچھا یہ مسلمان ہوگا۔ بڑے مزے، کافر بھی یعنی کہ اس کے اوپر ہنستا ہے، اور یہ مسلمان بچے سب سے آگے، ہم تو پیچھے صرف نعرہ لگا کے بل پاس کرواتے ہیں، اور آگے بڑھ کے سب سے پہلے ٹرانسجنڈر کا بل بھی اور لیزبین گیز کی سب سے پہلے جی خوش ہو کے فخری انداز میں دندناتے ہوئے بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، تم نے سب سے نچلے درجے میں پھینک دیا۔ تو آپ کو پتہ یہ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ والتین پڑھتے ہوئے اس آیت مبارکہ پر پہنچ جائے الیس اللہ بحکم الحاکمین، تو اسے کہنا چاہیے بلا، کیوں نہیں، وانا علی ذالک من الشاہدین، ہاں یقیناً اے اللہ آپ ہی حاکموں میں سے سب سے بڑے حاکم ہیں، ہم اس بات کی گواہی دینے والے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جو اچھے اعمال اپنی تندرستی میں کیا کرتا تھا وہ سب اس کے نام اعمال میں لکھتے رہو، کہ کیونکہ انسان اب بوڑھا ہو گیا، اب جو ہے اگر جوانی میں اپنے لڑکپن میں اپنے خوب اللہ کو راضی کیا، گناہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہمارے مینسز ہوتے ہیں، پیریڈ ہوتے ہیں، ہماری نمازیں نہیں ہوتی، لیکن جو باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، تسبیح ذکر اذکار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس وقت کی اس کی تسبیح، اس کا ذکر اور تمام چیزوں کا جو ثواب اسی طرح لکھتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اور ہم بھی بے وقوف انسان ہیں کہ پکڑ پکڑ کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔